اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے آگے ہے۔ پچھلے سبق کا مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا۔ پچھلے سبق میں یہ گفتگو آئی تھی کہ مدینہ منورہ کے آس پاس، مدینہ منورہ کے اندر یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، اور یہ لوگ اہل کتاب تھے، سارے جزیرۃ العرب کے لوگ، بلکہ جزیرۃ العرب سے باہر بھی لوگ ان کی طرف اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے، ان پر اپنی نظریں ٹکائے ہوئے تھے کہ یہ لوگ کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق ہم بھی فیصلہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے خاص طور سے ان کو مخاطب بنایا، بہت آگے تک، پہلے پارے کے آخر تک تقریباً یہی مضمون ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد پر کیے ہوئے احسانات یاد دلائے، اور ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا، اللہ تعالیٰ کی جو ان پر خاص عنایات رہیں، ان عنایات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تاکہ لوگ ان چیزوں سے سبق لے کر اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو بجا لاتے ہوئے ایمان لے آئے اور دوسرے لوگوں کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ تو کچھ مضمون کا حصہ پیچھے گزر چکا تھا، اب اس مضمون کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، نام گرامی تھا۔ یعقوب، اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ، تو یہ انہی کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب سے پکارا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی التی، میرے اس احسان کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت عطا کی تھی تمام دنیا کے لوگوں پر۔ آیت کا ابتدائی حصہ کہ بنی اسرائیل کے نام سے ان کو یاد کیا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ پھر پہلے ان سے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تم پر خاص احسان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے ساتھ بے شمار احسانات کیے۔ اور پھر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی، یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے، تم سے پہلے جو قومیں آئیں، ان انبیاء کی ان امتوں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت عطا کی تھی، اور تمہیں ان امتوں میں سے ممتاز ترین بنایا تھا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احسانات تم پر زیادہ ہوئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی، امت محمدیہ پر ان کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے یہ تمام امتوں میں سے بہتر ہے، کہ تم تمام امتوں میں سے بہتر ہو۔ اب یہاں آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت عطا کی، اس اعتبار سے کہ تم میں انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور تمہارے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے، فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، پھر من و سلوہ تمہارے لیے نازل کیا، ابر کا سایہ کیا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے احسانات تم پر اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے۔ یہ احسانات اصل میں ان کے آباء و اجداد پر ہوئے، باپ پر یا آباء و اجداد پر جو احسان ہو وہ اس کی اولاد کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، اس لیے کہ باپ پر کیے ہوئے احسان کے اور باپ کو جو فراغ جو اس کو کشادگی رزق وغیرہ میں یا کسی بھی اعتبار سے جو اس کو حاصل ہوا ہے،
اس کا فائدہ اس کی اولاد بھی اٹھاتی ہے. تو یہ احسانات اگرچہ ان کے آباء و اجداد پر ہوئے تھے لیکن اس کا فائدہ، ان احسانات کا فائدہ انہیں بھی مل رہا تھا. تو بطور خاص یہاں اس نعمت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی. یہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، یعنی یہ یہود، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس کا انکار کیا گیا، اس کو رد کر دیا گیا، ان کی اس خیال کو، ان کی اس بات کو کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. تو بہرحال اس تفصیل سے آیت کا یہ آخری جز واضح ہو گیا کہ اس زمانے کے لوگوں پر یا مختلف طبقے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی تھی. قرآن کریم نازل ہونے کے بعد جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو مغضوب علیہم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. مغضوب علیہم کے لقب سے ان کو یاد کیا کہ یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس کے حق میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، پیسہ وغیرہ لیا جائے. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. عام طور دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی انسان پہ کوئی الزام آتا ہے، کسی معاملے میں پھنستا ہے آدمی، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ چلو جی اس کے بدلے میں یہ دے دیا جائے، اس کو بچا دیا جائے، کچھ لے دے کر معاملے کو سلجھا دیا جائے، معاملے کو ختم کر دیا جائے. تو جب یہ چیز بھی یعنی حق کو ادا کیا جائے، کسی کے ذمے کسی کا حق ہے تو کہتے ہیں حق ادا کر دیں گے تو چھوڑ دو. دوسری شکل یہ ہوتی ہے اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو کہتے ہیں کسی کی سفارش وغیرہ لگا دو. اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو کہتے ہیں کچھ رشوت وغیرہ دے کے بات ختم کر دو. اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے پھر کہتے ہیں کہ لاؤ لشکر کو جمع کرو، لوگوں کی بھیڑ جمع کرو اور بھیڑ کے ذریعے سے اس کو بچا لو، اس ملزم کو یا اس مجرم کو بچا لو. قرآن کریم نے دنیا کے اس طور طریق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم نے چاروں چیزوں کا رد کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آدمی کے وہاں کام نہیں آئے گی. کہ دنیا میں جن چیزوں سے اپنے آپ کو جرم سے تم باہر نکال لیتے ہو، اللہ کے یہاں ان میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. سب سے پہلی چیز کہ تم حق ادا کرتے، تو حق تو تمہیں دنیا میں رہ کر ادا کرنا چاہیے تھا. ایمان لاتے، تم ایمان لائے نہیں. فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن کوئی انسان کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا کہ کہے چلو میری نماز لے لو، میرا روزہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو. جب وہ ایمان ہی نہیں ہے تو کسی بھی ایسے شخص کے حق میں کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، نہ اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی جو ایمان والا نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری چیز ولا یقبل منها شفاعہ، کہ اب سفارش ان کے حق میں قبول ہوتی. فرمایا ان کے حق میں سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ غیر ایمان والوں کے حق میں کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان والوں کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش لوگوں کے کام آئے گی. اور احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نیک لوگ اور اللہ کے پسندیدہ لوگ، ان کو بھی سفارش کا حق حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت دینے کے بعد. تو یہاں تو خاص طور سے ان کا تذکرہ ہوا کفار کا کہ کفار کے حق میں کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. ولا یؤخذ منها عدل، تیسری چیز یہ بچتی تھی کہ رشوت وغیرہ دے دیں، پیسہ وغیرہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں. فرمایا اللہ کے یہاں کوئی لین دین کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون. اب چوتھی بات تھی کہ لاؤ لشکر کو جمع کریں، لوگوں کو جمع کریں اللہ کے مقابلے میں اور لڑ کر اپنا حق وصول کریں، اپنے آپ کو بچا لیں. فرمایا ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی. ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اب یہاں سے ان احسانات کا تفصیلی تذکرہ شروع ہوا
کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خاص احسانات ہوئے اور اللہ کی جانب سے ان پر خاص انعامات ہوئے، ان انعامات کا تفصیلی تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ذرا ہم اس کے پس منظر کو سمجھیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ کہ بنی اسرائیل گزرتے زمانے کے ساتھ یہ غلام ہو چکے تھے فرعون کے، فرعون اور اس کی قوم کے غلام بن گئے تھے، اور غلامی اس قدر ان کی ذلت آمیز تھی اور اس قدر سخت ترین غلامی تھی کہ فرعون کو کسی طرح سے معلوم ہوا کسی سال، نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت کا تخت الٹ جائے گا، وہ تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ اب فرعون نے یہ حکم جاری کیا، پولیس کو یہ آرڈر دیا کہ کسی شخص کے گھر میں جب کوئی، کسی بھی بنی اسرائیل میں سے کسی کے گھر میں بھی جب کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ وہ ہمارے کام آئے گی، لیکن کسی لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اب پولیس یہی معاملہ کرتی رہی اور بہت سے لوگوں کو، بے شمار بچوں کو قتل کیا گیا پیدا ہوتے ہی۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیدائش ہوئی، اور سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آئے اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ تو فرعون نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی تدبیر کیا چلتی۔ تو یہاں اس احسان کو بطور خاص ذکر کیا گیا کہ فرعون نے تم کو غلام بنا لیا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیویوں کو اپنی خدمتگار بنا لیتا تھا، اپنی لونیاں بنا لیتا تھا، اور تم سے بہت ذلت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نکال لیا۔ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تمہیں دریا سے پار کرا دیا، اور اس کے بعد تم پر بے شمار احسانات ہوئے۔ اس کے بعد تم نے چین کی سانس لی، امن کی سانس لی، یہ تو اللہ کا احسان ہی تھا۔ تو سب سے پہلے اس احسان کا ذکر کیا گیا، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے تم کو بچا لیا، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت ترین عذاب دیتے تھے، بہت زیادہ تمہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے، تم سے بیگار کام لیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ لوگ زندہ ذبح کر دیتے تھے ابناءکم، تمہارے بچوں کو، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور باقی رکھتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو، یعنی تمہاری بیٹیوں کو، تاکہ وہ بڑی عورتیں ہو جائیں اور ہمارے کام آئیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم، اس تمام صورتحال میں، بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ تم صبر کرو، اور صبر کے بعد پھر اس صبر کا پھل اور نتیجہ تمہیں حاصل ہو، اور اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ تو فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس تمام میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ تو ایک احسان ہوا کہ اللہ نے تمہیں بچایا فرعون کے ظلم و ستم سے۔ تو آگے وہ کیسے بچایا اس کی تفصیل ذکر کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو، فرقنا بکم البحر، جب تمہاری وجہ سے ہم نے دریا کو چیر دیا، دریا کو پھاڑ دیا، فانجیناکم، تو ہم نے بچا لیا تم کو۔ یہ وہ بحر احمر تھا کہ جب وہ اس دریا کے قریب پہنچی تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہم تو اسی ذلت میں ٹھیک تھے، اب یہاں پہنچا دیا آپ نے کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر ہے، وہ تو ہمیں قتل کر دیں گے، نہ ہم آگے بھاگ سکتے ہیں نہ پیچھے، فرعون کا لشکر تو ہمیں کاٹ ڈالے گا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی یہ لاٹھی دریا، اپنا وہ عصا دریا پر ڈال دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مبارک دریا میں ڈال دیا، دریا پر مار دیا کہ 12 راستے ان کے لیے کھل گئے، اور وہ لوگ آسانی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ پیچھے فرعون آ رہا تھا، فرعون نے سوچا کہ میں بھی انہی راستوں میں داخل ہو کر ان کا پیچھا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، پانی کو حکم ہوا کہ مل جائے اور فرعون کو ڈبو دے۔
فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے بچا لیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، تم دوسری طرف کھڑے تھے، تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ ابھی انہی راستوں سے فرعون اور اس کا لشکر بھی پانی کے اس دریا کو کراس کر کے ہماری طرف آ جائے گا، لیکن تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پھر فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نکل گئے یہاں سے، آگے بڑھ گئے، وقت گزرا۔ اب ان بنی اسرائیل نے، اس قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ حضرت موسیٰ اب اللہ کی طرف سے کچھ احکام وغیرہ ہونے چاہیے جن پر ہم عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا کوہ طور پر کہ آپ تشریف لائیں کوہ طور پر، اور یہاں ہم آپ کو اپنے احکامات سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب سے نوازیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا 30 دن اعتکاف کرنے کا، اور اس کے بعد پھر مزید 10 دن کا اضافہ کیا گیا اور فرمایا 40 دن اعتکاف کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا اور انہیں اللہ کی طرف سے تورات ملی۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں تشریف فرما تھے کہ آپ کو پتا چلا کہ میرے پیچھے میری قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہوا کہ جس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے فرشتے مامور تھے، ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت جبرائیل کا جو گھوڑا تھا، اس گھوڑے کے کھر کے نیچے زمین کا جو حصہ آتا تھا اس میں ہریالی پیدا ہوتی تھی۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، وہ ایک خاص چیز تھی، تاثیر تھی اس کی وجہ سے۔ تو ان بنی اسرائیل کے ساتھ ایک کافر شخص بھی تھا جو فرعون کی قوم کا تھا، سامری۔ اس سامری نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اس میں سے ایک مٹھی اٹھا لی اپنے ساتھ، یہ مٹی کی ایک مٹھی اپنے ساتھ لے لی، اور آگے چل کر حضرت ہارون علیہ السلام نے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، لوگوں کو حکم دیا کہ جو تم زیورات وغیرہ فرعون کی قوم سے لے کر آئے ہو انہیں کسی گڑھے وغیرہ میں ڈال دو اور ان میں آگ لگا دی۔ ساموری نے انہی زیورات وغیرہ سے، اسی سونے چاندی سے ایک بچڑا تیار کیا، اور وہ بچڑا ایسا ہوا، اس میں وہ مٹی وغیرہ ڈال دی تو اس میں کچھ خاص تاثیر پیدا ہوئی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا طبقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھول گیا، اللہ کے ان احسانات کو بھول گیا، اور وہ بچڑے کی پرستش میں لگ گئے۔ ساموری نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام والعیاذ باللہ اپنے رب کو تو وہاں تلاش کر رہے ہیں، تمہارا رب تو یہاں ہے۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا طبقہ ساموری کے اس بہلانے پر، ساموری کے اس گمراہ کرنے پر اس کے شکنجے میں آ گیا، اس کے جال میں پھنس گیا اور اس گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے خوب سمجھانے بجانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ مانے نہیں، اور ایک طبقہ تھا جو اس پر نکیر کر رہا تھا، ایک طبقہ جو بالکل خاموش تھا۔ تو یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، آگے یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا، یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، یعنی 40 رات اعتکاف کرنے کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ موسیٰ علیہ السلام ابھی وہیں تھے، اعتکاف میں تھے اور اللہ کے پاس ہی تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي پھر ان کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو وہ بچڑا کیا تھا، وہ اس کی کیا کہانی تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی مختصراً۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے 16ویں پارے میں۔ فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدی پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون اور تم اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے تم نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا اور گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کس قدر بڑی ناشکری تھی کہ ابھی ابھی اللہ کا احسان تم پر ہوا تھا اور انہی 30-40 دن میں تم اللہ کے اس اتنے بڑے احسان کو بھول گئے کہ اللہ نے تمہیں اس مصیبت سے نکالا۔ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اللہ کی طرف سے، پھر ان کو توبے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگ توبہ کریں۔ اس توبے کی کیا شکل تھی یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔ تو توبے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا بھی تذکرہ کیا، اللہ چاہتا تو تمہارے اس کفر اور شرک کو بالکل معاف نہ کرتا،
جو کہ صریح شرک تھا، کفر تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے اس کے باوجود بھی تم کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اس امید سے، اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ ان میں سے کون ایمان لانے والے ہیں، کون ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن دیکھنے والوں کے اعتبار سے اور ان کے اعتبار سے کہ اس امید سے، اس وجہ سے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے احسان ماننے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارے لیے باعث ہدایت ہو، فرمایا یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اس اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے نبی کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھیجی جو تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہو۔ تو اس احسان کو ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات، والفرقان، اور وہ احکام جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ اب فرقان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کی رائے مختلف ہیں کہ جو احکام حلال و حرام جو ان کو دیا گیا مزید، یا یہی کتاب جس کتاب میں یہ حلال و حرام موجود تھا کہ کیا چیزیں ان کے لیے جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں۔ بہرحال فرقان کے اصل معنی ہے وہ بات یا وہ کتاب، وہ چیز جو حق اور باطل کو واضح کرے، حق اور باطل میں فرق کرے، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، یہ بھی تمہاری ہدایت کے لیے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جن کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ابھی تو بہت دور تک یہ سلسلہ چلے گا کہ ان بنیادی چیزوں کا، کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اگر اللہ کے یہ احسانات تم پر نہ ہوتے تو آج تو تمہارا وجود نہ ہوتا، تم دنیا میں اس وقت موجود نہ ہوتے، تم اس وقت عزت کے ساتھ اور مزے میں دنیا میں اس وقت زندہ نہ ہوتے، اگر فرعون سے تم کو اللہ تعالیٰ نے بچا نہ لیا ہوتا۔ تو یہ ان کے احسانات کا اس سلسلے کی کچھ باتیں یہاں ذکر کی گئیں، تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ آج کا سبق بر یہیں پر انشاءاللہ ہم ختم کیے دیتے ہیں۔